پہلے ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جن سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا انگیج کرنے میں بہت محتاط ہے کہ ان کا کیسا رد عمل سامنے آئے گا۔ انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی حکومت کی انسداد دہشت گردی میں تعاون کے حوالے سے۔ جوابی طور پر پاکستانی حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی تعاون جاری رکھنے کے لیے امید کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے اس پیش رفت کو؟ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پیش رفت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ ڈیفنس کے حوالے سے پارٹنر رہے ہیں اور کئی سالوں سے اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ آؤٹ آف دا اس میں کوئی ایسا نیا کام نہیں ہوا ہے جس سے یہ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ اب ہم نے کوئی امریکہ کی نئی سروس کر لی ہے تو ہمارے لیے کوئی آسانیاں ہو جائیں گی مستقبل میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین ایکسرسائز ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے اور ایک شخص انہوں نے پکڑا ہے اور پکڑے ان کو دے دیا ہے، اس کے اوپر پریزیڈنٹ نیا آیا ہے وہاں بھی پولیٹیکل ڈائنامکس ایسے ہی ہے نا جیسے یہاں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو ان کے لیے تو اچیومنٹ ہی ہے کہ ایک دوسرے ملک سے ایک ایسا شخص جس نے ان کے فوجیوں کو اڑایا ہو تو وہ گرفتار کر کے اپنی قوم کے سامنے لے آئے، جیل میں ٹرائل کرے۔ سو اس میں انہوں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو ایز سمپل ایز دیٹ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ان کے لیے پہلے کانگریس سے جو خطاب تھا اس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بیان کرنے کو ملی، اور پاکستان کے شکریہ کے علاوہ انہوں نے کسی ماضی میں جیسے وہ ذکر کرتے آئے تھے اور پاکستان کے حوالے سے تنقید بھی اپنے سابقہ دور حکومت میں کر رہے تھے، وہ نہیں کی۔ اس اعتبار سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں؟ آپ نے کہا ایک شخص پکڑ کر دیا، ان کے لیے مطلوبہ دہشت گرد تھا امریکہ کے لیے، جو پاکستان نے تعاون کر کے ان کو پکڑ کے دیا۔ تو جی سگنیفیکنس شیخ صاحب آپ کی نظر میں کیا ہے اس کی؟ نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو اس لیے بھی انہوں نے بتا دیا کہ اوبیسلی خطاب تھا اور وہ آئے تھے اور انہوں نے پہلی تقریر کی، اس میں ایک ایسا آدمی جو کہ امریکن فوجیوں کے دھماکے کے اندر انوالو تھا وہ لے کے آ گئے، تو انہوں نے اس پہ شکریہ ادا کرنا تھا۔ ابھی تو پاکستان کا نمبر نہیں آیا جہاں تک مجھے اندازہ ہے، چیزیں جہاں ڈیل ہوتی ہیں جیسے امریکن ایڈمنسٹریشن میں آتے ساتھ ہی انہوں نے غزہ کا اس کو کیا، پھر یوکرین کی طرف۔ اب جب پاکستان کا ان کی لسٹ کے اوپر وہ آئے گا اور جب اس کے معاملات شروع ہوں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ کس چیز کے بارے میں نئی ایڈمنسٹریشن کے کیا تاثرات ہیں اور وہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان کے ساتھ اور اس ریجن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شیخ صاحب انسداد دہشت گردی تعاون سے آپ لوگ اگری کرتے ہیں بطور پی ٹی آئی، جو ایک نظریہ آپ کا رہا، یا آج اگر ہم فار ایگزامپل کہیں کہ پی ٹی آئی کا دور حکومت ہوتا تو یہ تعاون کیا جاتا یا جواب دیا جاتا ایبسولوٹلی ناٹ کا؟ دیکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے تو پاکستان امریکہ کے ساتھ اور امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ رہی ہے تعاون کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اس خطے میں خاتمے کے لیے پاکستان کے اندر بھی اس کا جو پاکستان کا پیس ہے وہ بھی خطے کے پیس کے ساتھ نتھی ہے۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ تو آپ جب اڈے مانگیں گے اور پاکستان کی زمین کا استعمال کسی پرائی جنگ میں کریں گے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ تو پہلے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہی کہا تھا خان صاحب نے، جس کی وجہ سے ان کو اس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ریجیم چینج کا سامنا کرنا پڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو دہشت گردی کے حوالے سے تو صرف امریکہ کیا، ساری دنیا ایک دوسرے سے بہت سے سائن ہوئے ہیں، اس قسم کے ٹریٹیز ہے جس کے اندر ہم پابند ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، پوری دنیا ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں۔ چلیے، آپ کے لیے کوئی غیر معمولی یہ بات نہیں ہے، لیکن جس قدر لابنگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یا ان کو متاثر کرتے ہوئے کی گئی، اور پھر اس سلسلے میں سابق صدر عارف الوی بھی اہم ملاقاتیں بھی پچھلے دنوں میں کرتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ بات ہوئی یا کوئی بیانات آئے یا قراردادوں کی حد تک معاملہ رہا، لیکن آج شیخ وقاص صاحب حکومت بھی یہ بات کہتی ہے اور کچھ ماہرانہ رائے بھی ہم سن رہے تھے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ممالک کے آپس میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ انفرادی طور پہ شخصیات کے لیے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک نیا امریکی صدر آئے گا اور وہ کوئی بڑی پوزیشن لے گا۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا پی ٹی آئی ابھی بھی پر امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ حکومت سے کوئی مطالبہ کر سکتی ہے؟ نہیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ ہم خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، وہیں سے توقع ہے۔ ہم پاکستانی جسٹس سسٹم اور پاکستانی عدالتوں سے ہی رہا ہو کے آئیں گے۔ اتنا کروڑا ووٹ لینے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، ڈائسپورا ہے، ان کو اپنے سول پولیٹیکل رائٹس یہاں نہیں ملتے ہیں، ان کو وہاں ملتے ہیں، وہ وہاں
خان صاحب کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی وہ رکھ دی ہے، کوئی درخواست رکھ دی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. گئے ہیں صدر صاحب، سابقہ صدر صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں، اور ایز اے صدر ان کے کسی سے تعلقات معاملات بھی ہوں گے، وہاں جا کے وہ سیاسی آدمی ہے، وہ چیزوں میں انوالو ہوتے رہے، بٹ انہوں نے تو یہ کسی کو نہیں کہا جی آپ عمران خان صاحب کو چھوڑا دیں، کیونکہ خان صاحب لیکن یہ شیخ صاحب جہاں امید ہوتی ہے وہیں پر لابنگ کی جاتی ہے اس حد تک توجہ کے ساتھ. امریکہ کے اندر تو بالخصوص آپ لوگوں کا ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے، اور پھر رچرڈ گرینیل کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس کے جواب میں پورا پاکستان رچرڈ گرینیل کی شخصیت کو جانتا ہے. ہم نے دیکھا شہباز گل صاحب بھی ان کو ٹیگ کر کے شکایتیں لگا رہے تھے، تو کوئی تو امید آپ کے اوورسیز بیٹھے ہوئے نمائندگان کو شیخ صاحب تھی امریکہ سے. شہباز گل صاحب ہمارے بھائی ہیں، مگر ان کے پاس پارٹی میں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. وہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں، اور اس پورے وقت میں تمام ٹی وی چینلز جو ہے وہ مجھ سے رائے لیتے رہے ہیں، اور میں پارٹی کی پالیسی بتاتا رہا ہوں. اب یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی اور پارٹی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، یا پارٹی میں تو ہمارے بہت سے بھائی ہیں اور وہ بڑے جذباتی ہیں، ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بٹ پارٹی پالیسی وہی ہے جو پارٹی کے ذمہ داران عہدیداران جیسے عمران خان صاحب نے پچھلی ٹویٹ میں بھی کلیئر کیا وہ کہتے ہیں، اور ہم کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمیں امید ہے اور ہم نے اسی ملک کی عدالتوں سے ہی انصاف لینا ہے، بس دیٹس اٹ. چلے پھر اب ہم یہ سمجھیں کہ عارف الوی صاحب کی بھی جو انگیجمنٹس وہاں پر ہوئی وہ انفرادی حیثیت میں ہی انہوں نے کی ہیں، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نہیں کی. شیخ صاحب جی ہاں، ان کے پاس بھی پی ٹی آئی کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے آفیشل جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ کسی ذمہ داری پہ گئے ہیں وہاں پہ. صحیح. امریکہ میں جتنے لوگ بھی امریکی کانگریس مین سے سوال اٹھاتے رہے یہ معاملہ پی ٹی آئی سے متعلقہ یا ہیومن رائٹس کی بات کرتے رہے پاکستان سے، وہ آپ کہتے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں کرتے رہے. اب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بیرسٹر صاحب پاکستانی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی میڈیا کو کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہی، پچھلے 2-3 مہینے سے ہم سمجھا رہے ہیں کہ جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ جو اس میں پاکستانی ہے، اٹ سو ہیپنس کہ دے آل لو عمران خان، ان کی فیملیز خان کو ووٹ کرتی ہیں، اور وہ امریکہ کے اندر جو ہے انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے. یہاں ان کے امیدوار کو، یہاں ان کے قائد کو، ان کے لیڈر اور ہیرو کو جیل میں بند کیا گیا ہے، اور وہاں وہ جیت گیا ہے. تو یہاں جب ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، مارا کٹا جاتا ہے، تو یہاں تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا، تو وہاں تو وہ سنا سکتے ہیں. سو وہ they do not even in America, everywhere. انگلینڈ میں کر رہے ہیں، پورے یورپ میں. چلیں اب یہ شیخ صاحب وہ تو کر رہے ہیں انفرادی طور پہ، عمران خان کے سپورٹرز تو جہاں پر بھی احتجاج کرتے رہے. پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج جب ان خبروں کو چلاتا ہے ٹویٹر پہ تو پھر تو اس کو ہم آفیشیل بیان ہی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال بات اس کے اوپر آپ عجیب بات کریں گے. انفرادی ہو یا پارٹی کا ہو، جو خان کے حق میں بات کرے گا، جو اچھی بات کرے گا، ہم اس کو پروموٹ کریں گے. یہ کون سی بری بات ہے جی؟ ایک آدمی عمران خان کا ووٹر ہے، ان تمام اچھی باتوں کے کوئی فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوئے. اگر کسی نے لابینگ کے اندر فائنینشیل سپورٹ دی، اگر کسی نے وہاں پر کوئی اور ایفرٹس کی، اس کا کوئی فائدہ ابھی تک آپ کو نہیں ہوا. یہ ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے. شیخ صاحب خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے کوئی لابیسٹ فرم ہائر نہیں کی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خان صاحب کے لیے ہم نے کوئی لابیسٹ فرم ہائر کیا تو دکھائے، ثبوت دیں ہمیں. بندے ایسے ہوائی باتیں کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، پوچھے ان سے، لائیں کوئی ثبوت. نہیں لائیں نا، ثبوت لائیں. چلیں شیخ صاحب آپ کی گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ آپ نے امریکہ میں کوئی بھی سرکاری سطح آپ لوگوں نے آفیشلی بطور پی ٹی آئی کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں کی. جنہوں نے کی وہ صرف عمران خان کے سپورٹرز ہیں اور وہ انفرادی طور پہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہو میں آگے بڑھتی ہوں. خیبر پختونخوا حکومت کا ایک شکوہ بیرسٹر صاحب نے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس وقت. چلے ٹھیک ہے، اوکے اب میں آگے بڑھتی ہوں. بیرسٹر صاحب صاحب نے شکوہ وفاق سے سامنے رکھا کہ افغانستان، اور بدستور ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے افغانستان کے وفد بھیجنے کے حوالے سے وفاق سے شکوہ کیا کہ ٹی او آرز بنائے ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت نے وہ اپروو نہیں کیے جا رہے وفاق کی طرف سے. ہماری ابھی بات ہو رہی تھی خرم دستگیر صاحب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ خارجہ پالیسی بنائے، بلکہ ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ سیکیورٹی خیبر پختونخوا میں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ایسے ہی مارتا ہے، اس کو آگے کا پتہ نہیں ہے. یہ بات طے ہوئی تھی، ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا. پھر جب سیکورٹی اداروں کے ہیڈز، آرمی چیف، مختلف اداروں کے ہیڈز یہاں پہ آئے تھے، جہاں اور بھی پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز موجود تھے، چیف منسٹر موجود تھے، ہماری پارٹی کے عمران خان کے نامینیٹڈ چیئرمین وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ کے پی کی سچویشن کے اوپر بات ہو رہی تھی، افغانستان کی سچویشن پہ، دہشت گردی میں. وہاں یہ طے ہوا تھا. دیکھیں کے پی کے لوگ بھی پاکستانی ہیں. یہ جو پنجاب میں لوگ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، اگر یہ دہشت گردی ان تک
डायरेक्ट नहीं पहुंचती तो फ्रंट लाइन यहाँ पे केपी की आवाम है। जिस वक्त वहां पे गड़बड़ होती है अफगानिस्तान में, बॉर्डर पे धमाके होते हैं, केपी में होते हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कहाँ पे? केपी में, केपी की आवाम पे, केपी की गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट किसकी है? इमरान खान की है। गवर्नमेंट किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। अगर फेडरल गवर्नमेंट शेख साहब, हुकूमत, अगर आप मुझे, क्योंकि वक्त की मुनासबत से, अगर आप मुझे इजाजत दें, नहीं, मुझे आप बात, क्या एस्टेब्लिशमेंट और विफाक इस पे आपसे इत्तेफाक करता है कि आप वफ्द भेजे अफगानिस्तान? मेरी आप बात तो सुन लेना। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं शायद ना पता हो लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ये नहीं कर सके, नाकाम हो गए, नाकारा हो गए, तो वहां चीफ मिनिस्टर ने उन सब लोगों की मौजूदगी में, आर्मी चीफ भी थे और बाकी लोग भी थे, कि वी कैन हेल्प एज अ पाकिस्तान, एज अ पख्तून। जो काम ये पंजाब के अंदर बैठा हुआ वजीर आजम और उसकी वजीर आला नहीं कर सकती, हम करने को तैयार हैं, हम आपको हेल्प देने को तैयार हैं। तो वहां उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप हेल्प करें, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर हमने जिरगा तरतीब दिया, मगर क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है तो उसके टीओआर के हवाले से हमने इन्हें कहा कि आप हमें टीओआर बता दें, क्योंकि भाई आपका तो मुंह है नहीं, आपसे तो कोई बात नहीं करता है। केपी के अंदर लोग हैं और ये जिरगा पहली दफा नहीं हो रहा, ये बेवकूफों को तारीख याद नहीं है। इससे पहले भी 10-15 सालों में अगर आप देखें तो 2 जरगे गए थे जिसमें केपी के मशरान शामिल थे। शेख साहब, मैं वैसे ऑफिशियली आप